السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، لسنرز اٹینشن پلیز، توجہ کیجیے۔ جو ویڈیو میں ابھی بنانے لگا ہوں ہر مسلمان کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے جو ابھی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم نماز میں بڑے بھی ان سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نماز ان کی صحیح نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم اس نماز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس ویڈیو میں سیکھ لیں، دیکھ لیں اور سمجھ کے پڑھیں تو یقیناً ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترکیب نماز، نیت نماز۔ نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نمازی قبلہ رو ہو کر دل میں نیت کرے کہ اس وقت کی نماز خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، یعنی جس ٹائم کی پڑھ رہا ہے، اگر ظہر کی پڑھ رہا ہے تو ظہر کی نیت کرے، فجر کی پڑھ رہا ہے تو فجر کی نیت کرے، عصر کی پڑھ رہا ہے تو عصر کی نیت کرے۔ تو اس وقت کی موجودہ نماز کی جو نماز پڑھنے لگا ہے اس وقت کی نماز خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، یہ نیت کرنی ہے۔ اگر مقتدی ہے تو یہ خیال کرے کہ میں پیچھے اس امام کے ہوں۔ اگر قلبی نیت کو پختہ کرنے کی غرض سے زبانی بھی کہہ لے تو اچھا ہے، اور یہ دعا بھی پڑھ لے۔ نیت کا اصل مطلب ہوتا ہے دل میں ارادے کا ہونا، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لیں تو وہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آگے آغاز نماز شروع کیسے کرنی ہے؟ نماز کی نیت کے بعد نمازی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت ملی ہوئی ہوں بلکہ اصلی حالت پر رہیں، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے، داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیں اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں دل میں۔ پھر سورہ اخلاص یا اور کوئی سورہ اخلاص یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورت کے ختم پر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاؤ۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو۔ رکوع میں کمر سر کے ساتھ برابر ہو، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، پنڈلیاں سیدھی رہیں، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اگر تنہا نماز پڑھو تو پھر تسمیع اور تحمید دونوں پڑھو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو سجدے کی حالت میں۔ پھر تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہیں۔
سجدے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے عین بیچ میں ہو اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے برابر ہوں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھی قبلے کے رخ ہوں، کوہنیاں پسلیوں سے اور رانے پیٹ سے الگ رہیں، نیز کوہنیاں کھڑی رہیں، زمین سے نہ لگیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ یہ ایک رکعت پوری ہو گئی۔ سجدوں کے بعد اٹھنے پر دوسری رکعت شروع ہوئی، پھر بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو، پھر کوئی اور صورت ملاؤ اور پہلی صورت کی طرح دوسری رکعت پوری کر لو۔ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو ثنا کے بعد خاموش ہو جاؤ اور امام کی قرأت سنو، الحمد شریف اور صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری رکعت ختم کرنے پر تشہد کے لیے بیٹھ جاؤ۔ دونوں سجدوں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھا جائے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھو اور پھر تشہد یعنی التحیات پڑھو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوٹ: اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درج ذیل درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو پھر صرف التحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمد شریف پڑھے اور رکوع میں چلا جائے۔ اسی طرح چوتھی رکعت پوری کرے۔ ہاں، اگر 4 رکعت والی نماز سنت، نفل یا 3 وتر ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورہ بھی ملائے۔ مسئلہ نمبر 1، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر لا الہ کہتے وقت اپنی انگلی شہادت والی انگلی اٹھائے اور الا اللہ کہتے ہوئے انگلی چھوڑ دے، مگر ہلکا اور عقد کی ہیئت کو یعنی شکل کو آخر نماز تک باقی رکھے، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 2، اگر نماز 4 رکعت یا 3 رکعت والی ہے تو التحیات صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھے۔ اگر غلطی سے فرض، واجب یا سنت موقتہ کے درمیانی التحیات میں درود شریف اللہم صلی علی محمد تک یا اس سے زیادہ پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو لازم نہ آئے گا۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت نہ ملائے، اگر کوئی غلطی سے صورت ملا لے تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی نہ پڑے گا۔ منیت المصلی۔ درود شریف جو نماز میں پڑھنا ہے تحیات کے بعد وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد کی دعائیں ہیں کافی، لیکن جو زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے درود پڑھنے کے بعد، اور نماز کے بعد کی دعا ہے: ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ چیز جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے بہت اہم ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز اچھی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔